اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. آپ رفیق سفر بنے ہجرت کے سفر میں. جب آپ اپنے گھر سے نکلے تو اس وقت 35,000 درہم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے. ارے ایمان اور اسلام کو قبول کرنا بڑی آسان بات ہے، اور ایمان اور اسلام کے نام پر تقاضوں کو قربان کرنا، اپنی محبوبات، اپنی مرغوبات اور اپنی پسندیدہ چیزوں کو قربان کرنا ہر کس و ناقص کی بس کی بات نہیں ہے. ہر کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں صدیق کے نقش قدم پر چلوں گا، فاروق کے نقش قدم پر چلوں گا، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلوں گا، لیکن کتنے ہیں صاحب کہ اپنی نیند کو قربان نہیں کر سکتے؟ کیا جان قربان کریں گے؟ کیسے ہم اسلام کے لیے مر مٹیں گے، اولاد کو قربان کر دیں گے، مال کو قربان کر دیں گے، نیند نہیں قربان نہیں کر سکتے نا؟ اپنی مسجدوں میں جائیں آپ، فجر کی نماز کے وقت دیکھیں، مسجد مرثیہ پڑھتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی، روتی ہوئی نظر آئیں گی. چند بوڑھے، چند بیمار، 2-4 خادم، 2-4 نوجوان، ان کے علاوہ آپ کو اور کوئی نہیں ملے گا. ارے جو نیند نہیں قربان کرے گا وہ جان کیا قربان کرے گا؟ وہ مال کیا قربان کرے گا؟ اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو تربیت فرمائی تھی، ایسی تربیت فرمائی تھی کہ وہ اپنی عورتوں کو وقت پڑنے پر جان مال سب کچھ نچھاور کرنے پر تیار ہو جائے اور آمادہ ہو جائے. آپ کے گھر میں عورت کے زیور، گلے میں زیور ہو، مال ہو، آئے مسجد کا تقاضا، آئے جہاد کا تقاضا، آئے اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا تقاضا ہے. ہمت کسی مرد کو ایک کام کی باری اللہ کے راستے میں خیرات کر دے. مہابھارت اور جنگ نہیں چھڑ جائے گی گھر کے اندر، کوئی عورت تیار ہوگی اسے دینے کے لیے، کہے گی جاؤ تمہاری جنت تمہیں بھلے، میرا مال کیوں لے کر جاتے ہو؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہر صحابی کہہ رہا تھا اتنا مال لایا، اتنا مال لایا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ صدیق آپ کیا مال لائے؟ تو آپ نے فرمایا میں اب اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں. سب کچھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر آپ نے نچھاور کر دیا، سب کچھ آپ نے قربان کر دیا. 35,000 درہم اس زمانے کے، آج سے صرف 10 سال پہلے 100 روپے کی ویلیو کیا تھی؟ 25 سال پہلے 50 روپے کی ویلیو کیا تھی؟ 1400 سال پہلے ملک عرب میں مکہ مکرمہ میں 35,000 درہم کی ویلیو کیا ہے؟ یہ صدیق کا جگر تھا، یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے گھرانے میں تربیت کا ایک زندہ نمونہ ہے. 2 مہمان آ جائیں گھر میں، جماعت والے مسجد میں آ جائیں، کھانا پکا کر بھیج رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ خزانے کو نکال کر اپنے باپ دادا کے خزانے کو گروی رکھ کر اللہ کے راستے میں خیرات کرنا پڑ رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ کافر تھے،
ظاہر سی بات ہے کہ کافر ہے اور چڑ ہوتی ہے کہ بیٹا اللہ کے راستے میں سب کچھ لے کر چلا جائے. تو ابو قحافہ اپنی بیٹی کو پوچھتے ہیں کہ تیرا ابا کیا لے کر گیا؟ اب اگر کہہ دیں کہ شاید کچھ نہیں لے کر گئے تو جھوٹ ہو جائے گا. اگر کہیں کہ لے کر گئے, ابو قحافہ پیٹیں گے, دادا ہیں, ماریں گے, پیٹیں گے. بڑی پریشانی تھی اور بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. تو صدر کے اندر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی, انہوں نے کچھ پتھروں کو, کنکریوں کو ڈھانک لیا اور ابو قحافہ سے کہنے لگے کہ دادا جان ڈرنے کی کوئی بات نہیں, ابا جان یہی سب کچھ چھوڑ کر گئے ہیں. تو ابو قحافہ سمجھ گئے کہ شاید ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کی جو دولت 35,000 درہم کی تھی وہ چھوڑ کر گئے ہیں. یہ دیکھیے کہ باپ کا انداز تربیت اپنی لڑکیوں کو کہتا ہے کہ نازک حالت میں بھی جھوٹ نہیں کہہ رہے. ہماری گھروں کی خواتین کی حالت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جھوٹ جھوٹ جھوٹ. صبح سے لے کر شام تک آپ ایک ڈکشنری لے کر بیٹھ جائیں, ایک ڈائریکٹری لے کر بیٹھ جائیں اور ایک نوٹ بک لے کر بیٹھ جائیں اور آپ شمار کریں کہ گھر میں نکلنے والے کلمات خواتین کے سچے زیادہ یا جھوٹے زیادہ, تو آپ کو حیرت ہوگی 95% جھوٹ ہوتا ہے. یعنی ایک عادت ہو گئی اور اس بری عادت کا کوئی احساس بھی نہیں. قرآن شریف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا لعنۃ اللہ علی الکاذبین, آگاہ ہو جاؤ لوگوں, جھوٹوں پر خدا کی لعنت اترا کرتی ہے. اور مرد تنبیہ بھی نہیں کرتا اس بات پر. مرد کو کیا چاہیے؟ کپڑے دھلے ہوئے چاہیے, بستر صاف چاہیے, دسترخوان پر لذیذ کھانا چاہیے. وہ جھوٹ بولے, وہ عیاشی کرے, وہ غیر محرم مردوں کے سامنے جائے اور وہ قرآن نہ پڑھے, نماز نہ پڑھے, کون پوچھتا ہے اور کسے ضرورت؟ اب دن بھر کام کریں, رات بھر محنت کریں, مشقت کریں, کہاں سے برکت آئے گی؟ حدیثوں میں آتا ہے عورت اپنے گھر میں سر پر سے پلو ہٹا لے, چادر ہٹا لے, خدا کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے. یہ آتے آتے اب کچے کپڑے پہن کر غیروں سے ملے. یہ مرد دھوبی کا کتا بن کر کبھی گھاٹ کی طرف جائے اور کبھی گھر کی طرف آئے, نہ گھاٹ کا رہے نہ گھر کا رہے, کماتا ہے, روتا ہے, یا مولویوں کے پاس کہا گیا, کہاں کے ساتھ پلیتا دے دو, وہاں قرض مانگا, وہاں دھوکہ دیا, وہاں ٹوپی پہنایا. اور اصل چیز جو ہے کہ گھر کی خواتین کو تربیت میں لانا. کئی عورتیں نہیں گزری. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دادا کو کہہ رہی ہے, جھوٹ کہہ سکتی تھی, نہیں دادا جان سب پیسے الماری میں رکھے ہوئے ہیں, لیکن آپ نے فرمایا نہیں. اپنی اوڑھنی کے 2 ٹکڑے کیے, ایک دوپٹے کے حصے میں توشہ باندھا کھانے کے لیے اور ایک حصے کے اندر پتھروں کو رکھ دیا, اور رکھنے کے بعد فرمایا دادا جان ڈرنے کی کوئی بات نہیں, میرا ابا صدیق ابوبکر یہ سب کچھ چھوڑ کر گیا ہے. ظاہر سی بات ہے, یہ تو نہیں کہا کہ یہ روپیہ ہے, پیسہ ہے. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو انگریزوں کی طرف سے گرفتاری کا وارنٹ نکلا. دارالعلوم دیوبند کے اندر صحن میں ایک درخت ہے جس کا نام مول سری ہے, اور اس آنگن کا نام, اس شہر کا نام احاطہ مول سری ہے.
حضرت وہاں پر کھڑے ہوئے تھے. آپ کو پکڑنے کے لیے پولیس کا محکمہ آیا وارنٹ لے کر, اور انہوں نے سمجھا کہ دارالعلوم دیوبند کا بانی قاسم نانوتوی یہ کوئی موٹا لہیم شہیم اور بڑی ہکڑی پگڑی والا اور بڑے بڑے دانے والا, اور یہ کوئی خادم ہوگا. صحن کے اندر کھڑے ہوئے تھے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. کہا کہ قاسم کو جانتے ہو, مسلمان کسی حالت میں جھوٹا نہیں ہو سکتا اور سچ سے دامن نہیں چھڑا سکتا. مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے لگے, اضطراری حالت ہے, مجبوری کی حالت ہے, جان جانے کی نوبت ہے, الگ بات ہے, لیکن جو سچا مومن ہوتا ہے وہ حق سے نہیں ہٹتا. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اگر کہتے ہاتھ آپ ہتھکڑی پہناؤ میں ہی قاسم ہوں, تو قرآن کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, لوگوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. کیوں اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو؟ بچنے کا موقع ہے, بچو. ارے اسلام کے لیے تو تم جنگ کر رہے ہو. مدرسے کو جو تم نے قائم کیا پیٹ پالنے کے لیے نہیں نا, انگریزوں کے خلاف جو تم نے عالم بغاوت کو بلند کیا اپنے نام و نمود کے لیے نہیں, تو پھر کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہو؟ اگر کہتے تھے ہتھکڑا لگاؤ صاحب میں ہوں قاسم نانوتوی, قرآن شریف کی آیت کے خلاف ہوتا. اور اگر کہتے نہیں میں تو نہیں ہوں, میں نہیں بھی جانتا, یہ جھوٹ ہو جاتا, اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت. اسی لیے حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ, لوگوں مومن کی چالاکی سے بچو, اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے. اگر آپ کا بچہ کالج میں پڑھ رہا ہے, یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, اسکول میں پڑھ رہا ہے, اس کا قوت حافظہ کمزور ہے, اس کا میموری پاور کمزور ہے, اللہ کی قسم دنیا کی کوئی تاریخ اور دنیا کی کوئی دوا اور دنیا کا کوئی علاج و معالجہ اس کے میموری پاور کو تقویت نہیں پہنچا سکتا, پاورفل نہیں بنا سکتا. اگر کسی کا میموری پاورفل بنانا ہے, سب سے پہلے نمازوں کا اہتمام کرے, اللہ کے کلام کی تلاوت زیادہ کرے. مدارس عربیہ یہ حافظ کے قیام و کام کے جو مدرسے ہیں, آپ کو کبھی موقع لگے تو ان مدرسوں کا سروے کرنا. کئی سے بچے آتے ہیں, اسکول میں ڈالا بچہ فیل ہو گیا, ٹیوشن میں پڑھنے کے لائق نہیں, گھر میں چوری, کھانا کے گھر چوری, نانے کے گھر چوری, کام کو ڈالا چوری کر کے آ گیا, پولیس کے ہتھے چڑھ گیا, غریب امتحان میں بالکل ناکام, ایک ایک کلاس میں 5-5 سال. لیکن آپ دیکھیں کہ انہی مدرسوں سے حافظ بن کر نکل رہے, انہی مدرسوں سے مفتیان کرام نکل رہے, انہی مدرسوں سے مجاہد نکل رہے. یہ کیا ہے؟ یہ نمازوں کی برکت ہے, یہ قرآن شریف کی تلاوت کی برکت ہے. اگر کسی کا قوت حافظہ تیز کرنا ہے وہ نمازوں کا اہتمام کرے اور قرآن شریف کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرے, قرآن شریف کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں, اللہ تبارک تعالیٰ دماغ کو تیز کر دے گا. دنیا کی کوئی تاریخ ہو, یہ آج کل ٹی وی والے دھوکہ دیتے ہیں صاحب, میموری پاور کے نام سے دوائیاں ہیں, کیا کہتے ہیں بلائیں, بالکل اللہ کی قسم بدباس ہے, جھوٹ ہے. ہمارے باپ ساتھیوں نے لیا, آزمایا, کہا کہ اس کو کرنے کے لیے بھی ایک عقل چاہیے, ایک دماغ چاہیے, اس دماغ کو لانے کے لیے ایک دماغ چاہیے, جیسے دولت کو کمانے کے لیے کچھ سرمایہ چاہیے. ایک آدمی چوک میں کھڑا ہو گیا, میں کماؤں, کہاں سے کمائے گا؟ بھنڈوال ڈالے گا تو نہ کمائے گا. ماؤس بیچے گا, کپڑا بیچے گا, جوتے بیچے گا, بھنڈوال ڈالے گا تو نہ کمائے گا. یہ سب سے بڑا قیمتی نسخہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا. نمازوں کا اہتمام کریں, قرآن شریف کی تلاوت کریں اور قرآن شریف کو دیکھا کریں, قوت حافظہ مضبوط ہوگا. حضرت اقدس مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ
فضائل قرآن میں، فضائل اعمال میں بہت بڑا قیمتی نسخہ آپ نے لکھا ہے اور بتایا ہے، بہت قیمتی نسخہ۔ ہر اسر کو اپنے داماد سے محبت ہوتی نہیں ہوتی، بعض مرتبہ بعض اسر کو، سسروں کو، ساس کو اپنی اولاد کے مقابلے میں داماد سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چورو کا غلام بنا ہوا ہے، بیٹی کو سکھ دے رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنی اولاد کو، اپنے لڑکوں کو، اپنے بچوں کو شرارت کرتے ہوئے دیکھا، مار کھاتے ہوئے دیکھا، گالیاں دیتے ہوئے دیکھا، نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا۔ داماد کا کیا احساس؟ آیا منہ لال کرتے ہوئے، گیا منہ لال کرتے ہوئے، کیا دیکھا ساتھ نے، اسر نے؟ تو بعض مرتبہ اولاد کے مقابلے میں دامادوں سے جو ہے زیادہ محبت ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے۔ اور آپ کے شوہر سے کتنی محبت نہیں کرتے ہوں گے، حالانکہ یہ عنوان میں نہیں اور عنوان سے اس کا تعلق بھی نہیں، لگے ہاتھ ایک قیمتی نسخہ۔ ہر کوئی بیمار ہے، ہمیں شکایت کرتا ہے کہ صاحب ہمارا قوت حافظہ کمزور ہو گیا، ہمارا بچہ پڑھائی میں کمزور ہے، ہم پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں، ہم بیانات کو سنتے ہیں بھول جاتے ہیں، ہم کتابوں کو پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ آپ کسی حکیم کا حلوہ کھائیں یا کوئی سرجن کے پاس جائیں یا کوئی دھوکے باز مکار عیار حکیم کے جو ہے آپ داؤ پیش کا شکار ہو جائیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے شکایت کی، اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرا ذرا میموری پاور کمزور ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے مقابلے میں کمزور ہے، انہوں نے فرشتوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو کمزور سمجھا ہوگا، ورنہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا جو میموری پاور تھا، آج کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ بہت زیادہ قوت حافظہ والے اور بہت زیادہ ذہین، بہت زیادہ چالاک، بہت زیادہ شریف، لیکن پھر بھی آپ نے شکایت کی تاکہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نسخہ مل جائے۔ تو میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ بھی عمل کریں، اپنے بچوں کو اس پر عمل کروائیں۔ کائنات میں اس سے اللہ کی قسم کوئی قیمتی نسخہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ علی جمعہ کی شب میں، جمعہ کی رات میں، اب جمعہ کی رات بولے تو آپ کیا سمجھتے ہوں گے؟ یہ جمعہ کا دن ہے، آج چلے جانے کے بعد جو رات آتی ہے وہ نہیں تھا۔ عربی میں پہلے رات آتی ہے اور بعد میں دن آتا ہے، اسی لیے چاند دیکھ کر ہم تراویح پڑھ لیتے ہیں، وہ پہلے رمضان کی تراویح ہے، رات پہلے اور دن بعد میں آتا ہے۔ تو ہمارے حساب سے جمعرات یعنی کل جو رات گئی اس رات میں 4 رکعت نماز پڑھنا، پہلی رکعت میں سورہ دخان، الف لام میم سجدہ، سورہ یاسین اور سورہ ملک، صرف یہ 4 سورتیں مشکل سے کوئی یاد کرے، ایک مہینے میں چھوٹی چھوٹی سورتیں۔ ارے اتنے لمبے کافروں کے گانے یاد ہو رہے ہیں، فلموں کی اسٹوریاں یاد ہو رہی ہیں، یہ چھوٹی سورتیں یاد نہیں ہو سکتی۔ یہ 4 سورتوں کو یاد کر لے اور 4 رکعت میں 4 سورتیں پڑھے، اور اس کے بعد ایک دعا اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بتائی، وہ دعا فضائل اعمال میں، فضائل قرآن کے اندر موجود ہے۔ آپ اس دعا کو برزبانی یاد کریں، نہیں یاد ہوگی آپ دیکھ کر پڑھ لیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ کچھ مہینے کچھ ہفتے گزرنے نہیں پائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے دماغ کو سورج سے زیادہ روشن کر دیا۔ آخر نسخہ کس کا تھا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ 4 سورتیں اگر کوئی یاد کر لے، اور جمعہ کی رات میں یعنی تہجد کے وقت اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، یا اگر کوئی عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا چاہے تو جمعرات کے دن عشاء کے بعد کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے قوت حافظہ کو قوی فرما دیں گے۔ یہ جتنے اکابرین اور جتنے اولیاء اللہ ہیں، ان کی فراست اور ان کی چالاکی اس درجے بڑی ہوئی رہتی ہے کہ بڑی بڑی عقل کی کتابیں حیرت زدہ رہ جاتی ہیں، دیکھنے میں معمولی کپڑے پہنے ہوئے، بوسیدہ لباس پہنے ہوئے، آیا جاسوس
اور کہنے لگا کہ قاسم نانوتوی کون ہے, کہاں ہے. اگر کہتے تھے صاحب بھائی تو یہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا تھا, اگر کہتے تھے میں نہیں جانتا تو یہ جھوٹ بولنا تھا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ چند قدم پیچھے ہٹے اور ہٹنے کے بعد فرمایا قاسم تو ابھی یہیں پر دیکھا گیا تھا, بات اپنی جگہ پر صحیح بھی ہو گئی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی یہاں سے پکڑ سے بچ بھی گئے. اس کو کہتے ہیں فراست اور اس کو کہتے ہیں چالاکی. یہ فراست, یہ چالاکی ایسی جگہ پر چل سکتے ہیں جہاں پر اسلام کا فائدہ ہو, ورنہ آج ہمارے بھائی لوگوں نے اپنی شیطانی چالاکی کو شروع کر دیا ہے. لیز پر مکان لینا حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. ہزاروں مرتبہ کہا گیا کہ حرام ہے. قرآن خوانی کا کرنا حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے, 1000 مرتبہ کہہ دیا گیا. اب یہاں پر شیطانی چالاکی, کیا شیطانی چالاکی کہ بلایا قرآن خوانی کے لیے مدرسے کے بچوں کو, اور پھر اس کے بعد نہیں تھا یہ تو ہم مدرسے کے بچوں کی امداد کر رہے ہیں. ارے امداد بغیر پڑھائی کے کیوں نہیں کرتے آپ؟ اپنے ابا کو بخشوانے کے لیے قرآن پڑھا کر کیوں کر رہے ہیں؟ قرآن کی تلاوت کرانے کے بعد کیوں کر رہے ہیں؟ یہ معاوضہ حرام ہے, لیکن کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا, ہر کوئی کرتا چلا جا رہا ہے. لیز پر مکان لینا اور مارٹیکیٹ پر دکان لینا حرام ہے, حرام ہے, لیکن بچنے کے لیے اب اپنی طرف سے فتوا نکال رکھا ہے کہ ہم نے مالک مکان کو 100 روپے دے دیا, 50 روپے دے دیا. 100 روپے میں تیرا باپ بھی بیت الخلا بھی نہیں دیتا, حرام نہیں دیتا. استعمال کرنے کے لیے اتنا بڑا مکان کیسے مل جائے گا؟ یہ کس کے ساتھ ملواڑا کیا جا رہا ہے؟ یہ شریعت کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے. تو جہاں اسلام کا قانون پامال ہو اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہٹا جا رہا ہو, وہاں پر اپنی عقل کو استعمال نہیں کریں گے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نے ایک ایسی چال چلی کے بعد اپنی جگہ پر صحیح بھی تھی اور اپنے ابا کو بچا بھی لیا. کہنے لگی ابو بکر صدیق نے ان کو چھوڑا ہوا ہے. تو چنانچہ دوسرا دن آیا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ نے توشہ باندھا کہ جاؤ غار کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توشہ پہنچا کر آ جاؤ. کہا کہ بڑی بیٹی اگر جائے گی تو ڈاؤٹ آ جائے گا, ہوشیاری دیکھیے, عقل مندی دیکھیے. میں یہاں پر نہ تو ہجرت کے واقعے کو بیان کرنا مقصود ہے, نہ مجھے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ توشے میں کیا بننا چاہیے, کیا نہیں بننا چاہیے, یا توشہ دوپٹے میں بننا چاہیے, نہیں بننا چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ کی وہ کیا تربیت کی ہوگی کہ آقا کا اتنا خیال کیا کہ اپنے دوپٹے کے 2 ٹکڑے کر دیے. کیا تربیت کی ہوگی کہ بڑی بیٹی اگر جائے گی, پکڑی جائے گی, تو چھوٹی بیٹی حضرت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. تو ایک دن تو چلی گئی, توشہ لے کر پہنچ گئی, اور جب واپس آ رہی تھی تو یہ کم وقت ملعون ابو جہل نے پکڑ لیا اور کہنے لگا امیس کہاں سے آ رہی ہیں؟ دیکھیے باپ نے اپنی بیٹی کی کیا تربیت کی ہوگی, کیا سبق بتایا ہوگا کہ جان دے دینا, ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا, لیکن دین اسلام سے ہٹنا نہیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے طریقوں سے غداری نہیں کرنا. ابو جہل ایک ہٹا کٹا نوجوان پہلوان اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی سی صاحبزادی, چھوٹی کو پکڑ کر بال کو نوچنے لگا. آپ اپنے داڑھی کے اگر داڑھی ہو تو بال کھینچ کر دیکھیں کتنی تکلیف ہوتی ہے, عورت کی چوٹی کو کوئی کھینچے کتنی تکلیف ہوتی ہے. مانا نہیں, کہا اقضی ما انت قاض, اے ابو جہل فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے, میری جان لے لے. محمد کو تو جانتی ہوں لیکن پتہ نہیں بتاؤں گی. اگر کہتی تھی کہ نہیں جانتی تو جھوٹ ہو جائے گا. صاحب کہا ہاں ہاں میں جانتی ہوں,
میرا ابا ابو بکر صدیق کہاں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، لیکن اللہ کی قسم میں تجھے پتا نہیں بتاؤں گی۔ ایک تماشا رسید کیا ملعون ابو جہل نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی گری اور چٹان پر آپ کا ماتھا لگا اور سارا جسم خون سے لہان ہو گیا۔ اٹھایا ابو جہل نے، کہا کہ بتا، اب تو بتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتا۔ تو صاحب کہا اقضی ما انت قاض، ابو جہل میری جان تو لے سکتا ہے، میرے جسم کے ٹکڑے کر سکتا ہے، اللہ کی قسم میری زبان سے محمد کا پتہ نہیں نکلوا سکتا۔ کیا تربیت کی ہوگی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹیوں کی، کہ اتنے پہاڑ جیسی طاقتور ابو جہل کے سامنے زبان کو کھولنے کے لیے تیار ہے۔ آج کیا ہم قربانی دے سکتے؟ نہ مال کی، نہ جان کی، نہ نیند کی، نہ دولت کی، کیسے مسلمان ہیں صاحب؟ یہ آج کل اکثر آپ دیکھتے ہیں جمعہ کے بعد کلمہ طیبہ پڑھایا جاتا ہے اور بعض جوڑوں کی شادی کر دی جاتی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لڑکی اگر غیر مسلم ہو اور مسلمان لڑکے کا اس سے عشق چل رہا ہو، محبت چل رہی ہو، لڑکی کی دو حالتیں رہتی ہیں۔ لڑکی مال پانے والی ہے، وہ رنڈی صفت کی کیوں نہ ہو، 17 لڑکوں کو منہ لگایا کیوں نہ ہو، کالی کلوٹی، بدصورت، بدسیرت، بدتینت کیوں نہ ہو، گلی کی کتیا کیوں نہ ہو، کہیں گے ہائے مولانا، ہائے خاندان والوں، دیکھو میرے بیٹے نے اسلام کے لیے قربانی دے دی۔ اصل میں اسلام کے لیے نہیں تھا، وہ اس کے مال کا دیوانہ تھا، اس کی دولت کا دیوانہ تھا۔ ان کے گھرانے والے نوے قبول اگر کیا ہے لڑکی کو بطور مسلمان کے نہیں بلکہ لڑکی کے مال کو قبول کیا۔ کیوں؟ لڑکی اگر غریب ہوتی ہے، لڑکی اگر بدصورت ہوتی ہے، کئی مثالیں آج ہمارے سامنے ہیں کہ صاحب لڑکے والے اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہاں، بچوں کو انہوں نے جنم دیا، 8 9 مہینوں کی حاملہ ہو گئی عورت، لیکن گھر کی عورتیں اسے ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، کہتی ہیں لے دے کر ایک لڑکا تھا، مرادیں دی، تمنائیں دی، حسرتیں دی، ہے اس کا جو ہے جنازہ اٹھ جائے کہ صاحب اس نے تو ہماری ناک کو کٹوا دیا۔ وہی اگر کسی دولت والے سے محبت کر لیتا، کسی مال پانے والے سے اور کسی جائیداد اور پراپرٹی والی سے محبت کر لیتا، کہتے کہ صاحب دیکھو کیا ہوا، خاندان کے لوگ برا کہیں تو کہیں، ہم تو اسلام کے لیے قربانی کریں۔ ایسی مثال ہے، حرام کے بچے پیدا ہو گئے، 9 مہینوں کا عمل ہو گیا، خاندان والوں نے لڑکی کو قبول نہیں کیا۔ لڑکی کٹ کیا قربانی دیں گے آپ؟ ارے کم سے کم چلو اس کی کوکھ سے پیدا ہونے والی نسلیں مسلمان پیدا ہوگی، ایک لڑکی کفر سے بچ گئی، بت پرستی سے بچ گئی، چلو کیا ہوا، اللہ نے مقدر کر دیا تھا میرے بیٹے کی شادی میں، میرے بیٹے کی زوجیت میں نہیں، برداشت نہیں کریں گے صاحب، معاف نہیں کریں گے۔ ہم نے کیا کیا خواب دیکھ رکھے تھے کہ چہرے کے پھول کھلیں گے، شادی محل ہوگا، حرام کی بھیک لی جائے گی، جوڑے کی کیا قربانی دیں گے؟ ایک لڑکی اپنے خاندان، اپنے پریوار، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے ملک، اپنے احبا، اپنے دوست و احباب، اپنے جو ہے برادری کو چھوڑ کر محمد کا کلمہ پڑھ کر خاندان کی بہو بننا چاہتی ہے، سینے سے لگانے کے لیے مسلمان تیار نہیں۔ تو اسلام کی تبلیغ کرے گا؟ دہلیز پر آنے والی لڑکی کو دھکے دے کر نکالتے ہیں، بات نہیں کرتے۔ میرے بیٹے کے ارمانوں کو پانی میں ملا دیا، سب الزام اسی پر لگاتے ہیں کہ لڑکی نے لائن مار لیا، محبت کر لیا، یہ کر لیا، جان جانے کی نوبت آ رہی ہے۔ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند نے فرمایا، آپ کی صاحبزادی نے فرمایا اقضی ما انت قاض، جو چاہے فیصلہ کر لے، میری جان چلی جائے لیکن
میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتانے کا نہیں. یہ تربیت کس نے کی؟ ایک باپ کی تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، اور ایک شوہر تھے جنہوں نے اپنی اہلیہ کی. یہ تربیت ہوتی ہے تو عورتوں میں یہ قربانی کے جذبات، یہ جہاد کے جذبات، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے جذبات، یہ مر مٹنے کے جذبات اللہ تبارک تعالیٰ یہ عورتوں کے اندر شوہر کو پیدا فرماتے ہیں. میں نے آپ کو گزشتہ جمعہ ایک واقعہ بتایا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صاحبزادی بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صاحبزادی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زوجہ کی. دونوں میں مکالمہ ہونے لگا، پھر تو مباحثہ ہونے لگا. یہ دونوں بیٹیاں رہی ہوں گی نا اپنے باپ کی، کیا تربیت کی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. دونوں میں مکالمہ ہونے لگا، پھر تو مباحثہ ہونے لگا. یہ دونوں بیٹیاں رہی ہوں گی نا اپنے باپ کی، کیا تربیت کی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور کیا تربیت کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ. یہ باتوں سے اندازہ لگائیں. انسان جو بات کرتا ہے اس کی دل کی ترجمانی ہے. اس میں علم کتنا ہے، اخلاق کتنے ہیں، اس میں باطن کا سوال کتنا ہے. آج کوئی بات کرے تو گانوں میں بات کرے، گالیوں میں بات کرے، بد زبانی سے بات کرے، دونوں میں ٹکر ہو گئی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عائشہ تیرا باپ صدیق ہے اور میرا باپ دونوں جہاں کا سردار ہے. تیرے باپ کو اگر صداقت ملی ہے، صدیق کا لقب ملا ہے، میرے باپ کے جوتوں کے صدقے میں ملا ہے. میرا ابا نہ ہوتا تو تیرا باپ صدیق نہ ہوتا، میرا ابا نہ ہوتا تو تیرا باپ صحابی نہ ہوتا، میرا ابا نہ ہوتا تو تیرا باپ صحابہ میں اول مقام نہ پاتا. میرے ابا شافی کوثر ہے، میرے ابا شافی کوثر شافی بہتر ہے، اور میرے ابا وہ ہیں جو سید الانبیاء ہیں، سید الانس ہیں اور سید الجن ہیں. ان کے جوتوں کے قدمے میں تیرے ابا کو مقام ملا ہے. بفر گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ظاہر کی بات ہے کہ تیج میں آنا تھا کہ اپنے والد محترم کو ڈاؤن کیا گیا، والد محترم کے مقام کو بعد میں بتایا گیا، اور اپنے ابا حضور کے مقام کو بلند بتایا گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیج میں آ کر جواب دیا، فاطمہ تو جانتی ہے کہ تیرا شوہر حضرت علی اور میرے شوہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو قیامت میں جب اٹھے گی اپنے شوہر حضرت علی کے ساتھ تیرا حشر ہوگا، اور قیامت میں جب میں اٹھوں گی میرے آقا میرے محبوب دونوں جہاں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا حشر ہوگا. بتلا تیرا حشر بہتر ہے یا میرا حشر بہتر ہے؟ فاطمہ، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بھی جنتی قرار دیا ہے اور مجھے بھی جنتی قرار دیا ہے، اور تجھے جنتی عورتوں کا سردار بتایا ہے. جنت میں ایک تخت پر بیٹھے گی اور اس تخت پر تو ہوگی، اور تیرے شوہر حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہوں گے، اور جنت میں ایک محل میں ہم ہوں گے، اور میرے ساتھ سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. جنت میں حضرت علی کے ساتھ زیادہ مزہ آئے گا یا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ مزہ آئے گا؟ تو یہ پہچان لے سکتی ہے. فاطمہ، صرف دنیا میں دو گوج ایسے ہیں
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو رکھا ہے. ایک غار میں جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر ہجرت کے موقع پر تشریف فرما تھے, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے گود میں اپنے سر کو رکھ کر آرام فرمایا. اور دوسرا, میرے حجرے میں جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے, دیکھنے والوں نے نقشہ پیش کیا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ قرآن تھا اور عائشہ کا گود رحل تھا. اس رحل میں اللہ نے اپنے قرآن کو رکھ دیا تھا. بتا فاطمہ, تیرا مقام اونچا ہے یا میرا مقام اونچا ہے کہ میری گود رحل بن گئی تھی, اللہ کے حبیب کا چہرہ قرآن بن گیا تھا, وہ قرآن بن کر میرے رحل میں تھا. اور فاطمہ, اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے کسی وادی میں ملک الموت کو بھیج سکتا تھا, چاہتا کسی اور زوجہ کے گھر میں آپ کا انتقال ہو سکتا تھا, چاہتا کسی سفر میں, تعریف میں, عمرے کے سفر میں آپ کا وصال مبارک ہو سکتا تھا. فاطمہ تو جانتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے پردہ فرمایا تو میرے کمرے سے فرمایا, اور قیامت کے دن اٹھیں گے تو میرے ہی کمرے سے اٹھیں گے. فاطمہ, تیرا مقام اونچا ہے یا میرا مقام اونچا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنی فراست اور کتنی چالاکی اور کتنی ہوشیاری اور عقل مندی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مرحمت فرمائی تھی. بے شمار چیزیں گنانے لگے, کہنے لگی, اور لوگوں پر جب الزام لگایا گیا تو میں نے آپ کو بری ترجمہ بتایا, معصوم بچوں کے ذریعے سے ان کی گواہی دلائی گئی. لیکن جب مجھ پر الزام لگایا گیا, بہتان لگایا گیا, اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں آیتوں کو نازل کر کر مجھے کہا کہ تم پاک ہو عائشہ, یہ میرا مقام ہے. دیکھیے یہ کتنے تربیت کی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. جب اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی, عورت کا ایک اسٹیج وہ ہوتا ہے کہ وہ بالغ بھی نہیں ہو پاتی اور بچپنا بھی نہیں رہتا. عربی میں اس کو مراہقہ کہتے ہیں, سمجھ گیا؟ ایک تو ہے کہ وہ ہوشا ہو جائے, اس کی مغواری آ جائے, اس کو بالغہ کہتے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ ایک بچپنا ہو, بچپنے کا اسٹیج بھی چلا جائے اور بالغہ بھی نہ ہو. مراہقہ عربی میں اس کو کہتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, فاطمہ, اللہ نے میرے لیے سعادت رکھی کہ میرا نکاح حالت مراہقہ میں ہوا, یعنی میں مکمل بالغ نہیں ہوئی تھی. نکاح ہونے کے بعد بالغہ ہوئی, اور بالغہ ہونے کے بعد کائنات میں سب سے پہلے میں وہ عورت ہوں کہ بالغہ ہونے کے بعد میری نکاح سب سے پہلے آقا کے چہرے پر پڑی. تجھے کہاں یہ شرف, تجھے کہاں یہ فضیلت؟ تو یہ کس نے تربیت کی؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا تربیت کرتے ہیں آپ اپنی عورتوں کی, اپنی بیویوں کی, اپنی لڑکیوں کی, اپنی گھریلو خواتین کی؟ کچھ بھی پرواہ نہیں ہے. نہ قرآن ہم ان سے سنتے ہیں, نہ تحیات سنتے ہیں, نہ نماز دیکھتے ہیں, اور نہ ہم جو ہے مذاکرہ کرتے ہیں کہ بتا غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے, نیل پالش لگی ہوئی اور اس سے جنابت ہو رہا ہے. فقہاء نے لکھا کہ عورت کے ناخنوں میں آٹا گوندھا ہوا تو پانی نہ پہنچے اس کا غسل نہیں ہو سکتا. لیکن یہاں نیل پالش لالی لگی ہوئی, لپسٹک لگی ہوئی اور غسل ہو رہا ہے, اور مرد ہجرا دیکھ کر خاموش ہے, کچھ بتاتا نہیں. کون سے لباس پر خدا کی لعنت, کون سے میک اپ کی چیزوں کے استعمال پر خدا کی لعنت. حدیث پاک کے اندر ایک بات کہی گئی, آپ نے بارہا سنا ہوگا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ حدیث لچھی چیزوں کو بیان کرتی ہے, گندی چیزوں کو بیان کرتی ہے. استغفر اللہ, استغفر اللہ. وہ انسان کمینہ ہے, لوفر کی اولاد ہے, حرام کا بچہ ہے, جو حدیث کے تعلق سے, قرآن کے تعلق سے یہ خیال کرے مسئلوں کو سن کر کہ ان میں سیکس کو بیان کیا گیا. حدیث کے اندر آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غسل خانے میں ایک برتن سے اکٹھا دونوں غسل کیا کرتے تھے. کوئی کمینہ اپنے ذہن میں یہ تصور لائے کہ آخر اس کو حدیث میں بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی، یہ ایک نمبر کا وہ حرامی ہوگا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اپنے دل میں برے خیالات لائے. حضرت عائشہ صدیقہ اپنی اماں کے بارے میں برا سوچے، ارے کچھ تو وجہ ہوگی. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا اور امت کے سامنے اس کی اجازت دی کہ کبھی حالات ایسے آ جاتے ہیں، ارے ذلیل انسان، تیرے پاس تہجد کی کیا قیمت ہے، تیرے پاس فجر کی نماز کی کیا قیمت ہے. دونوں عورت، مرد عورت ایک ساتھ اٹھے، مرد غسل کرے، عورت کی نماز قضا ہو جائے، عورت غسل کرے، مرد کی نماز قضا ہو جائے. شریعت نے اجازت دی کہ دونوں ناپاک ایک غسل خانے کے اندر ایک برتن سے ایک وقت میں نہا کر دونوں اپنی نماز کو ادا کر سکتے ہیں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کا معاملہ، کرم کا معاملہ فرمانا چاہتے ہیں. ذلیل گندا انسان گندا خیال کرتا ہے. آپ نے فرمایا عورت تنور کے پاس ہو. تنور سمجھتے ہیں؟ روٹی زمین کے اندر کھڈا کھودا جاتا ہے، مٹکا رکھا جاتا ہے اور روٹی کو سینکا جاتا ہے. وہ تنور کی روٹی اس زمانے میں ویسی روٹی پکا کرتی تھی. آپ توے پر پکڑیے، ہوٹلوں میں بھی ملتی ہے تنور کی روٹی. حدیث میں فرمایا کہ عورت تنور کے پاس ہو، مرد اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے اسے بلائے. میں نے کہا کہ کوئی آدمی اپنے ذہن میں گندا خیال نہ رکھے. فرمایا کہ عورت آنے سے انکار کر دے. دیکھیں، ایک طرف روٹی سینکی جا رہی ہے اور ایک طرف مرد صاحب اجمان بلا رہے، بستر کی طرف دعوت دے رہے. روٹی چلے گی نہیں، بچے بھوکے نہیں ہوں گے، ناشتہ وقت پر نہیں ملے گا نا. لیکن کہا کہ عورت انکار کر دے، خدا کی لعنت اور خدا کے نبی کی لعنت. کیا ضرورت ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سچویشن پیش کرنے کی کہ مرد کی تمنا ہو عورت سے ملنے کی، عورت ہو تنور کے پاس اور پھر نہ جائے. یعنی تنور کا سچویشن آپ سمجھیں کہ انگارے بھڑک رہے ہو، کوئلے کے داغ اور دھبے کپڑوں پر پڑے ہوئے ہو، روٹی سینکی جا رہی ہو اور پھر عورت کا موڈ نہ ہو، من نہ کر رہا ہو، بچے کو روٹی کھلانے کی طبیعت کر رہی ہو، ناشتہ کا بنانے کا من کر رہا ہو اور یہ ہے مرد صاحب بلا رہے. آپ نے فرمایا کہ نہ جائے عورت، خدا کی لعنت اور خدا کے نبی کی لعنت. یہ کس وجہ سے فرمایا؟ یہ اس وجہ سے فرمایا ہجڑے، عورت کا غلام نہ بن، عورت کی ایسی تربیت کر، ایسی تربیت کر کہ تیرے انگلیوں پر وہ ناچتی پھرے. جب کہے اٹھنے کے لیے اٹھ جائے، جب کہے بیٹھنے کے لیے بیٹھ جائے، جب کہے تہجد پڑھنے کے لیے تہجد پڑھے. کتنے گھروں میں اتنے گندے سالن پکائے جاتے ہیں کہ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے فقہا آج آ جائیں تو کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، اس سالن سے وضو بھی کر سکتے ہیں. اور مرد ہیرا بن کے کھایا تھا. اور کیا سمجھتا ہے؟ نہیں، ہمارے بزرگاں منع کری، کھانے میں عیب نہیں نکالنا کرو. یہ کھانے میں عیب نہیں، یہ بیلن کا ڈر تجھے تیری منہ کو لگام لگایا ہوا ہے. سمجھ گئے؟ شریعت کے راستے پر نہیں چلاتا. ارے جب صحیح کمائی کما رہا ہے، خون پسینہ یہ کر رہا ہے، حدیث میں نہیں کہا گیا الدنیا متاع ان الدنیا خلقت لکم. اچھے کھانے مسلمانوں کے لیے، اچھے پینے مسلمانوں کے لیے، سب ہمارے لیے. ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کمزوروں کو جب تربیت تو نے نہیں کی، نتیجہ یہ ہوا سڑا بھنا چلا باسی کھا کر پیٹ پھرا کر سو گئی اور یہ اجمان جا رہے ہیں اور عورت کے غلام بن کر گرم کر رہے ہیں. خدمت کرنا چاہیے لیکن وہ خدمت جوروں سے ڈر کر نہیں، محبت میں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے چولہے میں پھونک مارا کرتے تھے، آپ کی گھنی داڑھی سے دھواں چھن کر نکلا کرتا تھا. خدمت ہے لیکن غلامی نہیں. یہ غلامی ہے صاحب. آپ نے مسالہ ورجینل لیا، آپ نے کمائی ورجینل لی، آپ نے محنت کی، مشقت کی، خون نقلی نوٹ تو نہیں دیا آپ نے اپنی بیوی کو، آپ نے چھوٹا سکہ نہیں دیا نا. پھر آپ یہ پانی کا سالن کیوں کھا رہے؟ یہ آپ اترا ہوا کھانا کیوں کھا رہے؟ کس خدا نے آپ کو کہا؟ کون سی حدیث ہے؟
ان الدنیا خلقت لکم، دنیا کی ساری نعمتیں مومن نہیں استعمال کرے گا، ڈھیر و جمال استعمال کرے گا. کھانے میں عیب لگانا نہیں لگانا یہ دوسرا مسئلہ ہے، لیکن گھر کی چیزوں کو مزین کرنا، کھانے پینے میں اچھے سے اچھا کرنا، بہتر سے بہتر کرنا ایک عورت کی شان ہے. لیکن اور مرد اس کی جب تربیت صحیح نہیں کر پاتا تو اسی چیز کو حدیث میں بیان کیا گیا کہ عورت تنور میں بیٹھے، وہ تمہارے اشاروں پر ایسے اٹھے ایسے بیٹھے ایسے تیار ہو جائے کہ تنور پر سے بھی آنے کے لیے تیار ہو جائے. میں تو صاف کہتا ہوں، جو عورت مرد کے مباشرت کے لائق نہیں، کہتی ہے کہ پانی نہانے پر سردی ہو جاتی ہے، نزلہ ہو جاتا ہے، طبیعت نہیں کرتی، بچے بڑے ہو جائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کون سی عمر میں بچہ ہوا؟ آپ کی بیگم کو آ کر فرشتوں نے بشارت دی کہ تمہارے حمل ٹہلنے والا ہے، تمہارے بچہ ہونے والا ہے. قرآن کہتا ہے فسکت وجہہا وقالت اجوز عقیم، اپنے چہرے کو مار لیا، یہ بوڑھی اور یہ بانج، اسے بچہ ہونا ضرور ہوگا. خالو کتاری کی خالہ رکھو، مر تھا ابراہیم، بچہ پیدا کیا. یہ کیوں نوبتیں آتی ہیں کہ گھر کی عورت سوکھ رہی ہے اور گلی میں کتے کی طرح لال ٹپکاتے ہوئے پھر رہے، بس اسٹینڈوں میں ٹائم پاس ہو رہا ہے. یہ کیوں کتوں کی زندگی، مومن کی زندگی گزارے، مجاہد کی زندگی گزارے؟ حدیث کہتی ہے تنور کے کنارے پر عورت ہو اور مرد بلائے نہ آئے، خدا کی لعنت، رات میں بلائے نہ آئے. کہا کہ ایک بارش سجدہ اس کے سر کے اوپر دے گا، اس کی نماز قبول نہیں، اس کا روزہ قبول نہیں. عورت کو کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا میرے حق کو دبا دے. نفلی روزوں کو مرد کی اجازت کے بغیر عورت کو رکھنے کی اجازت نہیں. کہیں دل میں مرد کی تمنا ہو اور تیری نفلی روزے کی وجہ سے گناہ میں وہ مبتلا ہو جائے. یہ اسلام کی تعلیمات ہے. قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں مرد حاکم بنے گا اور مرد اپنے گھر کی کمان سنبھالے گا اور رجال قوامون علی النساء کا نمونہ بنے گا. تو پھر صدیق اکبر کی گھرانوں کی طرح عورتیں ہوں گی، حضرت عائشہ کی طرح بیوی ہوگی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جو ہے صاحبزادی پیدا ہوگی. اور مرد ہوگا ہجڑا، مرد ہوگا نامردہ، مرد ہوگا جوڑے کی رقم لیا ہوا، مرد ہوگا حرام کاری کرنے والا. گھر کے اندر نا انجان کتے کے پیڑے نہیں پیدا ہوں گے. تو ہر بات میں کہتا ہے میری جورو یہ کہتی ہے، میری جورو یہ کہتی ہے. جورو کو تو پیدا ہوا یا تو جورو کو پیدا ہوا؟ ایسے مانو وہ صبح سے شام تک اتنا نام اللہ کا لے تو ولی ہو جائے، اتنا ڈرا کرتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ عورتوں کے حقوق ماریں، عورتوں کو دبا کر رکھیں، یہ دوسرے مسائل ہیں. لیکن یہ نامردہ بنا کیوں؟ عورتوں کا خوف، عورتوں کا جھجک ہوگا تو استاد شاگرد سے کرے گا تو تربیت کیسے کرے گا؟ پیر و مرشد اپنے مریدوں سے کرے گا، تربیت کیسے کرے گا؟ کیسے ہو سکتی ہے تربیت؟ تو تربیت کے لیے ہم بتا رہے، ایسے نہیں بتا رہے کہ آپ ان کو ماریں، ڈانٹیں، ان کے حق کو سلب کریں. ایسے آپ صحیح تربیت نہیں کریں گے. دیکھ رہے ہیں آپ گھروں میں، ایک مرتبہ ایک اسکول کے پاس ہم نے ایک کروڑ پتی گھرانے کی عورت کو دیکھا، اپنے بچے کو بلا کر لے جا رہی ہے. اللہ کی قسم کھا کر آج جمعہ میں بیٹھ کر میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کوئی آیا ہے کام والی جو بچوں کو لے جانے والی ہے. شوہروں کے پاس یہ حالت، اور یہی عورت جب غیروں کے پاس جائے گی، شادی محلوں میں جائے گی اور جائے گی شکرانوں کی محفلوں میں، پھر دیکھنا تھا یہ کوئی بیوٹی کانٹیسٹ کے لیے اپنے آپ کو بناؤ سگار کر کے لائی ہے. جس بناؤ سگار پر خدا کی لعنت اور پھٹکار وہ اپنایا جا رہا ہے، جس بناؤ سگار پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں وہ نہیں کیا جا رہا ہے. حضور کس کا ہے ذمہ دار؟ کون ہے؟ مجھے یہ بتانا. ہم نہ ذمہ دار. وہ قیمتی کپڑے آخر وہ کس کے لیے ہے استعمال ہونے کے لیے؟ وہ میک اپ کا سامان آخر کس کے لیے استعمال ہونے کے لیے؟ بازاروں میں، بسوں میں شاپنگ کو جانے کے لیے، غیروں کی محفلوں میں جانے کے لیے. خیر تفصیلات بہت ہیں. میں اگلے جمعہ آپ کے سامنے بقیہ تفصیلات رکھوں گا. اب تو لوگ صاحب
علماء سے رشتے کو بھی کمزور کر چکے ہیں. رجب کے روزے کئی مسلمانوں نے رکھے، معراج کے روزے اور شب معراج کو جاگا کئی مسلمانوں نے، اور پوچھنے پر کہا کہ کیوں ٹی وی میں دیکھ کر ہم کر رہے ہیں. اب کیوں ٹی وی بھی ایک مفتی ہو گئی، سمجھ گئے کہ کیوں ٹی وی کو دیکھ کر روزے رکھے جا رہے ہیں اور کیوں ٹی وی کو دیکھ کر شب معراج میں جاگا جا رہا ہے. ارے بھائی، شب معراج میں جاگنا ہوتا یا روزے رکھنا ہوتا تو ہم بیان میں تذکرہ نہ کرتے اس کو. اگلی جمعہ میں ضرور یہ جو امت کے فتنوں میں جو سب سے خطرناک فتنہ ہے، سانپوں میں اتنا زہریلا خطرناک سانپ ہے یہ کیو ٹی وی، جسے ایک مرتبہ ڈس لیتا ہے اللہ کی قسم وہ موت کی نیند سو جاتا ہے، اس کا ایمان تباہ برباد ہو جاتا ہے. میں آپ کو اگلی جمعہ کیو ٹی وی کی خرابیاں کیا ہیں اور اس کے مقصدیں کیا ہیں، امت میں تباہی بربادی کیو ٹی وی کے ذریعے سے کیسے آ رہی ہے، میں ضرور اگلی جمعہ میں وقت جو ہے رکھنے والا تھا. شب برات اگلی جمعرات کو آ رہی ہے، یہ جمعرات جو آ رہی ہے ابھی شب برات جمعرات کے جانے کے بعد جو جمعہ کی رات ہے وہ شب برات کی رات ہے. اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق کے زندگیوں کا فیصلہ اللہ تبارک تعالیٰ کرنے والے. آپ دکان میں کام کرنے والے یا آپ دکان کے مالک، آپ کو پتا چل جائے کہ صاحب انکم ٹیکس کا سیلس ٹیکس کا محکمہ اسٹاف آنے والا ہے تو آپ حساب کتاب برابر کر لیتے بھی کر لیتے. شب برات کے اندر اگلی شب برات تک کتنی شادیاں ہونا، کتنے طلاق ہونا، کتنوں کا کفن بازار میں آنا، کتنوں کی خبریں کھودنا، کتنے ٹکڑے ہو کر مرنا، کتنے کلیمے کی موت مرنا، یہ سب فیصلے کیے جاتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ آسمان دنیا میں آ کر کہتے ہیں ہائے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، میں معافی کا پروانہ دینے کے لیے تیار ہوں. ہے کوئی روزی کو طلب کرنے والا، میں روزی دینے کے لیے تیار ہوں. ہے کوئی شفا کو طلب کرنے والا، میں اسے بیماری سے چھٹکارا دینے کے لیے تیار ہوں. میرے بھائی بہت ہی قیمتی موقع ہے ہمارے سامنے شب برات کا، کوئی اس کو ضائع نہ کرے. جاگے، عبادت کرے، اللہ سے مانگے اور جمعہ کا بھی اگلی جمعہ روز رہتے رہیں. اللہ تعالیٰ کتنا رحم کرنے والے ہیں. دیکھو ہمارے سامنے ہمارا بچہ آتا ہے، آ کر کہتا ابا ابا سائیکل دلا دو نا. بچی کہتی ہے ابا جان گڑیا دلا دو نا. ابا کہتے کیا کتنی گڑیا رکھی ہے، پرانی سائیکل رکھی استعمال کیوں نہیں کرتا. لیکن بچی رونے لگتی ہے، معلوم ابا کو کہ یہ ایکٹنگ کر رہی ہے، معلوم ابا جان کو کہ بچہ جھوٹے آنسو بہا رہا ہے، لیکن کسی حد تک دل پگھل نہیں جاتا ہے. اللہ تعالیٰ 100 ماؤں کی ممتا رکھنے والے ہیں. معلوم اللہ کو کہ ہم دعاؤں میں جھوٹا رونے والے ہیں، کہتے ہیں جھوٹی صحیح رو تمہاری مغفرت کے میں فیصلے کر دوں گا. اللہ کو معلوم کہ سال بھر ہم دغا بازی کا، مکاری کا اور جھوٹ کا معاملہ کرتے رہے، لیکن جب شب برات کے بعد ہمارے اعمال کے فیصلے ہونے والے، اپنی زندگیوں کے فیصلے ہونے والے روزے سے رہیں گے، اللہ کہیں گے دیکھو میرا بندہ تو روزے سے ہے. آپ اپنے بچے کو دیکھنا چاہیں رات کے 9 بجے 9:30 بجے میرا بچہ پڑھ رہا کہ ٹی وی دیکھ رہا، بچہ دیکھا باپ کے قدم کے آہٹ کو محسوس کر لیا کہ میرا ابا پلنگ سے اٹھ کر آ رہا ہے، اب دیکھے گا مجھے، فوراً ریموٹ سے ٹی وی کو آف کر دیا، کتاب کھول کر بیٹھ گیا. باپ کو پتا چل گیا کہ ٹی وی دیکھ رہا تھا، میرے آنے کی آہٹ کو سن کر اس نے ٹی وی کو بند کیا اور کتاب کو کھولنے لگا، چانٹا لگائے گا. اللہ کہتا ہے سال بھر 12 مہینے تم نے دغا بازی کی، تمہارے دلوں کی حالت کو جاننے والا، لیکن شب برات کے احترام میں تمہارے اعمال کے فیصلوں کے دن تم نے روزہ رکھا. چلو جھوٹ ہی صحیح، لیکن تمہارے روزے کی لاج رکھتے ہوئے تمہارے فیصلوں کو میں اچھا لکھ دوں گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نے ہماری موت چوراہے پر، ہائی وے کی کتے کی طرح لکھی ہوئی ہو اور ہمارے روزے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ کلیمے کی موت سے اس موت کو بدل دے. اللہ تبارک تعالیٰ ہماری زندگی میں شر کے فیصلے لکھے ہو، لیکن شب
برات کے روزے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے فرما دے. یہ رات کو جگنا ہے اور جمعہ کے دن روزہ رکھنا ہے. ایک روزہ ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ٹوئنس روزہ، جوڑی روزہ، یہ نہیں صاحب، یہ صرف محرم کے جوڑے روزے ہیں. اس کے علاوہ سنگل روزے آپ رکھیں. شب برات کا ایک ہی روزہ ہے جمعہ کا. اور ایک بات یاد رکھیں، رات جو گزارنا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہمارا دل جیسا کہتا ہے ویسے گزارے. ہمارا دل کیا کہتا ہے کہ ہم جو ہے 2 رکعت نماز پڑھیں، پہلی رکعت میں 100 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل واللہ 100 مرتبہ. ہمارا دل یہ چاہتا ہے قبرستانوں میں جائیں، سیر و تفریح کریں. ہمارا دل یہ چاہتا ہے پھول کی چادر ہمارے ماؤں اور باپوں کی قبروں پر جانے، ایثار ثواب کریں. ایک تو طریقہ ہمارے دل کا ہے اور ایک طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. مسجدوں میں آ کر اجتماعی شکل سے عبادت کرنا نبی کا طریقہ نہیں ہے. اپنے گھروں میں نماز پڑھیں اور قضائے عمری پڑھیں. اپنی زندگی کی جو نمازیں چھوٹ گئی ان کو 6 نمازیں کر کر فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وتر کی بھی قضا 6 نمازوں کا ایک سیٹ بنا لیں، اپنے گھروں میں پڑھیں. اگر کوئی یہ کہتا ہے ہمارے گھر میں نیند آ جاتی ہے، مسجد میں چونکہ ماحول رہتا ہے، چائے بھی بنتی ہے، 10-15 لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، ان کو دیکھ کر ہماری عبادت میں زیادتی ہو جاتی ہے، ہمارے علماء کہتے ہیں خلاف سنت زیادہ عبادت کرنے سے سنت کے مطابق کم عبادت کرنا بہتر ہے. مسجد میں جا کر عبادت کرنا نبی کے طریقے کے خلاف ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں 1 رکعت نماز 50,000 رکعتوں کے برابر ہے، لیکن پھر بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے بجائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کمرے میں شب برات میں آپ نے نماز پڑھی ہے. اور ہر شب برات کو قبرستان کو جانا سنت نہیں. پوری زندگی میں 1 مرتبہ چلے گئے، 2 مرتبہ چلے گئے، ورنہ نماز پڑھنے لگے. شیطان نے کہا کہ چلو صاحب کتنا نماز پڑھو گے، قبرستان میں تو جانا ہے. اب یہ بہانے سے نکلے، وہ یار ملا، وہ دوست ملا، وہ قبرستان گئے، وہ تماشا ہوا، شہر کا ٹنگ ہو گیا، نماز بھی گئی، قبرستان کی سنت بھی فنا ہو گئی. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں 1 مرتبہ گئے قبرستان میں شب برات میں. آپ کی زندگی میں کئی مرتبہ شب برات آئی، 1 مرتبہ گئے. ہر شب برات کو قبرستان کو جانا سنت نہیں. اب چلے گئے 2-4 سال نہ جائے، پھر چلے گئے 2-4 سال نہ جائے، اپنے گھروں میں نماز پڑھے، اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ نفلی نمازوں کے بجائے آپ قضائے عمری پڑھیں. نماز پڑھتے ہوئے طبیعت اکتا گئی، تلاوت کریں، ذکر کریں، درود پڑھیں، کوئی دینی کتاب کا مذاکرہ کریں، اپنی بیوی کو پوچھے غسل کا طریقہ کیا ہے. دینی باتیں کے کرنوں پر بھی ثواب ملا کرتا ہے. مذاکرہ کریں، طبیعت میں نشاط پیدا ہو جائے گا. ایک چائے 1 کپ پی لیں، پھر آپ قضائے عمری کے لیے کھڑے ہو جائیں. پوری رات نہیں پڑھ سکتے تو آپ شروع رات میں سو جائیں، 2 بجے کے بعد الارم رکھ کر اٹھ جائیں. آخری رات کی عبادت شروع رات کی عبادت سے بہتر ہے. آخری رات میں نہیں اٹھ سکتے، آپ شروع رات ہی میں. بعض لوگ ایسی دوائیں کھاتے ہیں کہ نیند کا غلبہ ہونے لگتا ہے. چلو صاحب آخری رات میں نہیں اٹھ سکتے، آپ شروع رات کے اندر اٹھ لیں. تو سنت کے مطابق اپنے گھر والوں کو خود آپ آمدہ کریں، اپنے محلے والوں کو بتائیں. مسجدوں میں دیر سے نماز رکھنا، بیانات کا اہتمام کرنا، لائٹوں کا اہتمام کرنا اور پھر صاحب جو ہے چائے کا انتظام کرنا سنت کے خلاف ہے. آپ اپنے گھر میں کم کریں، سنت کے مطابق کریں. ایک آدمی 1 لیٹر دودھ پانی ملا ہوا پیتا ہے اور ایک آدمی 1 پیالی دودھ خالص پیتا ہے. ان دونوں میں 1 پیالی خالص دودھ جو پیتا ہے وہ بہتر ہے ملاوٹی 1 لیٹر دودھ پینے سے. آپ ملاوٹی عبادت مسجد میں کرنے سے اپنے گھر میں آقا کے طریقے پر کریں. شہری اذان تک نہ کریں، بلکہ آپ مسجدوں کے اندر جو نقشہ ہے اس میں صبح صادق کا ٹائم لکھا گیا ہے 4:50 پر آپ اپنی شہری کو ختم کر لیں. 4:50 سے پہلے اپنی شہری کو ختم کر لیں. ضرور آپ ابھی جمعے کا شب برات کا روزہ رکھیں،
ممکن ہے. اللہ تعالیٰ کو ہماری حالت پر رحم آئے, اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق شب